بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے میں اس آیت کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مؤمنین اس لیے کہ مؤمن ہی رسول کی قدر کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹیر کرتا ہے، اس کی ایمان، اس کے لائے ہوئے احکام کو ایکسیپٹیر کرتا ہے، ان کے لائے ہوئے پیغام کو اپناتا ہے۔ تو اس لیے حقیقت میں مؤمنین پر یہ بڑا احسان ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ رحمت عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ رحمت عام ہے، وہ عام انعام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مؤمنین پر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اس پیغام کو اپنایا ہے، ایکسیپٹیر کیا ہے۔ اور اصل ایک ہے کہ جاننا، جس طرح میں نے کہا تھا، ایک ہے جاننا اور دوسرا ہے جان کر کے ماننا، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا منہم، احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ان کے درمیان انہوں نے ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول کو بھیجنا یہ احسان نمبر 1 ہے۔ پہلا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، پروفیٹ بھیجا ہے۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، پروفیٹ کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا انسانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اور خاص طور پر مؤمنین پر بڑا احسان ہوا۔ اور دوسرا احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، من انفسہم، ان کے درمیان، ٹھیک ہے، انہی کے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو انہی کے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ قریش اور اہل عرب میں سے رسول کو بھیجا، جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قریش میں سے اور قریش میں سے بنو ہاشم میں سے بھیجا ہے۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب ہے، اور حضرت آمینہ ماں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عرب کے لوگوں ہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان کیا، اور عرب میں سے رسول کو بھیجا ہے کیونکہ انہیں پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی معلوم ہے، وہیں پر پیدا ہوا، وہیں پر پورا بچپن گزرا، اس کے بعد جوانی سے پورے زندگی آگے تلک گیا۔ تو رسول من انفسہم کا ایک معنی یہ ہے کہ انہی میں سے پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے۔ تو یہ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے، تو یہ ایکسیپٹیر کرنے کے لیے مقلق ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے مقلق ہوگا، آسان ہوگا کہ آگے جو وہ پیغام لانے والا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ واحد ہے۔ جس طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو
جب دعوت دی ہے تو پھر جو ہے پہلے چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ کہ تم مجھے کس طرح پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ تو امین ہیں، کہ پورے القاب دو، آپ بہت امانت دار ہے، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ بیان کیا گیا، اچھے اچھے صفات، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے اس کا تو پورا مشہور تھا۔ تو جب امانت دار تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھی کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑی کے اس طرف سے جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے ٹیلے پر یعنی اوہوخت پر چڑھ گئے تھے، اور لوگ جو مکہ کے لوگ جو ہے نیچے تھے، اور پہاڑی کے ایک طرف سے دیکھ نہیں پائیں گے، دوسرے طرف سے دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کنتی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب میں کہوں گا کہ دشمن آ رہا ہے اس طرف سے، ٹھیک ہے، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ تو جو ہے انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یقین کریں گے؟ تو پھر جو ہے تو انہوں نے جو ہے جب دعوت دیا تو فوراً انکار کر دیا، جب توحید کی دعوت دی تو پھر جو ہے وہاں پہ انکار کر دیا۔ تو رسول جو ہے بھیجا انہی میں سے، عرب میں سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کو جو ہے انسان بنا کر کے بھیجا، رسول کو انسان بنا کر کے بھیجا، اور رسول کو انسان اس لیے بنا کر کے بھیجا کیونکہ جو ہے جب رسول کو انسان بنا کر کے بھیجیں گے تو پھر جو ہے انسان کی جو ضروریات ہے وہ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اور شریعت کو پورے طریقے سے جو ہے ہم اس کو خبریں کر سکتے ہیں، اور پورے شریعت کو جو ہے ہمیں انسان کی خواہشات اور انسان کے جو تقاضے ہیں اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول کو انسان بنا کر کے بھیجا، لیکن جو ہے رسول کو انسان بنا کر کے بھیجا اور جو ہے اور ان میں سے بھیجا ہے، تو پھر جو ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے اور جو ہے کفار کے لیے بہت ہی بڑا جو ہے ایک حائل ہو گیا ہے ایمان کو ایکسیپٹ کرنے پہ۔ کیونکہ وہ اس بات کو مان ہی نہیں پا رہے تھے کہ جو ہے رسول بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو مان نہیں سکتے تھے کہ رسول جو ہے انسان ہو سکتا ہے، پروفیٹ بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ نہیں مان پاتے تھے، یا رسول ان میں سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام پر یہ جو ہے یہ اعتراضات کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول کو بھیجا ہے انسان بنا کر کے، جس طرح سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آنحال کرتے ہیں، اس کو سامنے لاتے ہیں کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اکان للناس عجبا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی دوسرے آیت میں یہ کہتے ہیں کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے، انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس اعتراض کے جواب میں نازل ہوا تھا کہ جو ہے جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے وہ اس بات کو جو ہے سمجھنے سے قاصر تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جو ہے کہ رسول کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب کیوں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا؟ کیونکہ جو ہے ان کو اس بات پر تعجب تھا کہ رسول بھی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ انسان بھی، بشر بھی نبی ہو سکتا ہے، انسان بھی نبی ہو سکتا ہے، اس بات پر تعجب تھا انہیں۔ اسی طرح جو ہے جس طرح میں نے کہا ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اس چیز سے فیس کرنا پڑا، اس اعتراض سے فیس کرنا پڑا، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے سورۃ الاعراف میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
وہاں پر جو ہے سورہ اعراف کے 63 آیت میں بولتے ہیں اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم پر پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے بن گئے یہ نبی، اللہ کیسے اس پر وحی آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر جو ہے ایک تو نبوت، ایک تو پروفیٹس خواب، جیسے ہمارا یہاں ہے، ہم اپنے خود کے کو فوربیو سمجھ جائے آپ کو، ہم نے کسی کو بچپن سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھا، 15 ایئر 16 ایئر تک دیکھا، ٹھیک ہے، 15 ایئر 16 ایئر تک دیکھا، اب جا کر کے وہ چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، آ کر کے 10 سال یا 6 سال 7 سال پڑھ کے آ گئے، اب جو ہے اب آپ کو وہ ایک عالم کے حیثیت سے آ گئے، تو بہت سارے لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، اور یہ ہر جگہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک عالم کے حیثیت سے دیکھنا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو ان کے بچپن سے دیکھا ہے، تب اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا کہ یہ اس کو مولانا کہنا، یا جو اس کو ایک عالم سمجھنا، یا جو ہے ایک دین کا جو ہے علم دین کہ اس نے دین علم حاصل کیا، معلوم ہے کہ گئے تھے پڑھنے کے لیے، لیکن وہ ایکسیپٹاسی وہ حائل بن جاتا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، اور کئی چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ پورے جگہ سگرو جہاں سے آپ جو فارغ ہوں گے، جو ابھی آپ پاس آپ اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو اس چیز کا جو ہے اس چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف علم دین حاصل کرنے پر ہے، یہاں تو وہی اتر رہا ہے، یہاں تو احکام شریعت اتر رہا ہے، تو ان پر بہت جو ہے یہ کیا ہوتا تھا، بہت شاق گزرتا تھا، بہت مشکل تھا یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی جگہ پر، ان کے یہ اعتراضات کو کئی جگہ پر جو ہے نقل کیا ہے، جس طرح سورہ تغابن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے اعتراض کو سامنے لایا، کہا ابشر یہدوننا، کیا اب انسان آ کر کے ہمیں ہدایت دیں گے، کیا اب انسان آ کر کے ہمیں ہدایت دیں گے، کیونکہ پروفیٹس خاص تو کسی اور دوسرے مخلوق کو ہونا چاہیے، اللہ کا وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اتار رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جو شریعت کا احکام نافذ ہو رہا ہے، تو جو ہے یہ تو دوسرے مخلوق گویا کہ ہونا چاہیے، ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے، دوسرے مخلوق، دوسرے کریاسی ہونا چاہیے، اینگلو سائٹ فور بلڈ۔ لیکن جو ہے تو یہ جو ہے کیا تھا، یہ ایک اعتراض تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس اعتراض کو بھی کئی ریڈر میں سے جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، ایمان ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، ان میں سے ایک ریڈر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں یہی کہا کہ ان کے جو ہے ایمان ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو، انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ تو یہ ہمارے عقیدے میں سے ہے، یہ ہمارے عقیدہ میں سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام انسان تھے، اور اس کو مضبوط سے تھامنا چاہیے، ٹھیک، یہ ہمارے عقیدے میں سے کہ انبیاء علیہ السلام انسان تھے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام انسان نہیں تھے، یہ اصل میں جو ہے کفار کا عقیدہ ہے، یہ کیا کفار کا عقیدہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر
جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، یہ تو چند فور بیود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کو نقل کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ اس بات سے قاصر تھے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ انبیاء علیہ السلام کیا ہے، انسان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے اور ہمارے عقیدے کے حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس بات کو آگے لے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.